اور بھی ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں جن کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، خاص طور پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے جو اس کے فیصلے تھے، جس کا ایک اہم کمپوننٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی ایکسپورٹس وغیرہ کے حوالے سے، تو کیا حاصلات ہیں اب تک کی پچھلے 2 ماہ کی ان کے شعبے میں، اور جو مستقبل کا جو نقشہ راہ روڈ میپ وہ کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور میری خواہش یہ ہوگی کہ جب بات ختم کریں تو آپ تمام حضرات جو ہے باری باری جو سوال ایک ہی کریں پہلی راؤنڈ میں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم دوسرا راؤنڈ بھی کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. جی، اس کو آن کر لیا جائے. جی جی بالکل بالکل آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر آئی ٹی منسٹری نے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس کو ہم SIFC کہتے ہیں، انہوں نے مل کر آئی ٹی کے شعبے میں کیا کام کیا ہے. آئی ٹی اور ٹیلی کام کا جو شعبہ ہے اس کے اندر 4 مختلف ڈائمینشنز پہ کام ہوا ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر. پہلی ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس کو آؤٹ سورسنگ انڈسٹری کہہ لیجئے، یہ وہ کمپنیز ہیں جن کو باہر سے آئی ٹی کے پروجیکٹس، آئی ٹی کا سافٹ ویئر بنانے کے کانٹریکٹس ملتے ہیں، وہ ان کو یہاں پہ بناتے ہیں، سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہ انڈسٹری پاکستان میں تقریباً 19,000 آئی ٹی کمپنیز ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کو ملازمت دیتی ہیں. اور یہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے تقریباً $2.6 بلین، $2.5 بلین کے لگ بھگ کی آفیشیل ایکسپورٹس ہمیں نظر آتے ہیں. میں آفیشیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا جو اس سارے میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ آئی ٹی کا جو کاروبار ہے اس میں کوئی LC نہیں کھلنی، کوئی بل آف لیڈنگ نہیں بننی، کوئی گڈز امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہونی. یہ تو چند لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے آئی ٹی کا سافٹ ویئر کی کمپنی چلا سکتے ہیں. تو جب مشکل تھی یا دشواری تھی پاکستان میں ڈالرز لانے میں، ڈالرز کو اکاؤنٹس میں رکھنے میں، یا ڈالرز کو پھر دوبارہ سپینڈ کرنے میں، تو بہت ساری آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے زر مبادلہ جو ہے اس کو باہر رکھنا شروع ہو گئیں، اپنی بہت سارے ریونیو کو باہر رکھنا شروع ہو گئیں، اور پاکستان میں وہی پیسے لانے شروع ہوئیں جو کہ ان کو اخراجات کے لیے درکار تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ $2.6 بلین کے لگ بھگ پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں، تو ایکچولی اس سے کافی زیادہ ہے. اور ایک جو بڑا کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ کہ تقریباً یہ $4.5 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ ڈالرز ریٹین نہیں کیے جا سکتے تھے اور پھر ڈالرز سپینڈ نہیں کیے جا سکتے تھے، اور آئی ٹی کمپنیز کو بہت ضرورت ہے اس طرح کے ڈالرز کو ڈالرز میں سپینڈ کرنے کی، کیونکہ انہوں نے باہر کلاؤڈ پہ سروسز ہوسٹ کرنی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے، کوئی سیلز کے اندر سپینڈنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ تمام کاروبار ہی آن لائن چلتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ وہ ڈالر سپینڈ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ بہت سارے ڈالرز پاکستان کے باہر ہی رکھ رہے تھے. تو ایک جو بڑا قدم آئی ٹی منسٹری نے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے لیا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر، وہ یہ کہ ہم نے اب آئی ٹی کمپنیز کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنا جو ریونیو ہے اس کا 50% حصہ، 50% ریونیو ڈالر اکاؤنٹ میں ریٹین کر سکتے ہیں اور اس کو سپینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی. اور اس کی ایک گارنٹی یہ ہے کہ تمام بینک جس میں یہ ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کھولیں گے، وہاں پہ جو ڈالرز رکھے جائیں گے اس کے عوض ان کو ڈیبٹ کارڈ دیا جائے گا، کارپوریٹ ڈیبٹ کارڈ، جس کو وہ آزادانہ استعمال کر سکیں گے پیمنٹس کرنے کے لیے باہر. وہ سوشل میڈیا کی ہے، وہ کلاؤڈ ہوسٹنگ کی ہے، وہ سیلز کے اخراجات ہیں، مارکیٹنگ کے اخراجات ہیں، اور ان کو آن لائن بینکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی جس کے تھرو وہ اب اسٹیٹ بینک سے اجازت لیے بغیر یہ پیسے سپینڈ کر سکیں گے. تو جو بھی پروسیس تھا، قدغن تھی، فرکشن تھی ان اسپینڈنگ دس منی، وہ تقریباً سبھی ریموو کر دی گئی ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے بہت بڑا رول پلے کیا. یہ آف کورس ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ ہر وقت نظر رکھنی ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایک حجم سے زیادہ رہیں. اس کے ہونے کے باوجود یہ ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے، اور یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے لیا گیا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت ساری کمپنیز جو کہ پاکستان باہر پیسے رکھنے کو مجبور تھیں
وہ اب پیسے پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز لائیں گی، اور ہماری جو آفیشیل ایکسپورٹس جو آپ کو 2.5 ارب کے لگ بھگ نظر آتی ہیں، یہ بڑھ کر 3.5-4 ارب ڈالر تک انشاءاللہ تعالی جلد پہنچ جائیں گی۔ تو ایک تو بڑا قدم یہ لیا گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو کہ پاکستان ایک تو آف کورس بڑا ملک ہے، ہماری یونیورسٹیز میں لاکھوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سی یونیورسٹیاں ہیں 100 کے حساب سے، لیکن جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ امپلائی کرتی ہے ٹوٹل، حالانکہ ہر سال پاکستان کی یونیورسٹیز 75,000 جو ہے وہ آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتی ہیں، 75,000۔ اس پوزیشن میں آنے سے قبل مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم 20-25 ہزار آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سے صرف 2,500-3 ہزار ایسے لوگ ہیں جن کو آئی ٹی کمپنیز امیڈیٹلی امپلائی کر سکتی ہیں۔ امپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، یہ ان کو ریکروٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو بلیبل ریسورس بناتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ $28 $30 پر آور کے حساب سے کسی فارن کمپنی کو چارج کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جو آئی ٹی کا گریجویٹ ہے یا جو آئی ٹی کا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اگر اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو $28-30 دیے جا سکیں، تو پھر وہ امپلائی بھی نہیں کیے جاتے ان کمپنیز میں۔ اس لیے یہ نہیں کہ دنیا میں سافٹ ویئر کی ڈیمانڈ کم ہے، آف کورس انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری تقریباً $150 ارب کی ہے، تو ڈیمانڈ کی کمی نہیں، لیکن ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس کی شدید کمی ہے۔ حالانکہ ہماری یونیورسٹیز 75,000 گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہیں، اس میں لٹرلی 2,500-3 ہزار ایسے ہیں جو کہ امیڈیٹلی آئی ٹی کمپنیز ہائر کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اب ہم ایچ ای سی سے مل کر ہم یہ پورے نظام کو ریویمپ کرنے چلے ہیں۔ اس میں 2-3 بڑی چینجز لا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں آئی ٹی گریجویٹس کا ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا ایچ ای سی کے تھرو، جس میں ان کو ایک سینٹرل یارڈ سٹک پہ کوالٹی کے ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، اور وہ لوگ جو اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے ان کو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے پھر مینڈیٹری اپرینٹشپ کرائی جائے گی آئی ٹی انڈسٹری میں۔ بہت سے ممالک میں دنیا میں اس کو کو آپ پروگرام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انڈسٹری میں بھی اپرینٹشپ کہہ لیجیے انٹرنشپ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے، اور جو آپ کے اندر کمی بیشی ہے کلاس روم میں وہ وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک برج بھی بن جاتا ہے ایجوکیشن میں اور انڈسٹری میں۔ تو اب ایک سینٹرلائزڈ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا تمام یونیورسٹیز میں 75,000 آئی ٹی گریجویٹس کا، اور اس میں جو پاس ہوں گے ان کو آئی ٹی انڈسٹری سے مل کے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ان کو اپرینٹشپ کروائی جائے گی، اور پھر وہی ان کی جابز میں ٹرانسلیٹ ہوگی۔ جو سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس کہ لوگ ہی میسر نہیں آئی ٹی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اس کوالٹی کے جس کوالٹی کے ان کو درکار ہے، تو اس میں یہ ایک بہت بڑی انٹرونشن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کرنے چلیں۔ یہ نیشنل کمپیوٹنگ اینڈ ایجوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل اس کا نام ہے، جو ایچ سی کا ادارہ ہے، اس کے تھرو یہ ہوگا، اور یہ تمام یونیورسٹیز میں اب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا۔ انشاءاللہ دسمبر میں پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، یہ 6 ماہ ان کی گریجویشن سے پہلے ان کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آخری سیمسٹر میں جب اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کو آدھا وقت یا آدھے سے زیادہ وقت 70% وقت تقریباً آئی ٹی انڈسٹری میں گزارنا ضروری ہوگا بیفور دے گریجویٹ، تاکہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس مل جائے۔ اور یہ بہت سارے ممالک میں جہاں پہ جو پریکٹیکل انڈسٹری جیسے آئی ٹی انڈسٹری گرو کی ہے، وہاں پہ اس طرح کے اپرینٹشپ پروگرامز کو آپ پروگرامز بہت سکسیزفلی رن کیے جاتے ہیں، جرمنی ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو اینڈ سو آن۔ سو یہ ایک انٹرونشن یہ کی جا رہی ہے۔ دوسری یہ کہ نیفٹیک سے مل کر ہم اس سال 16,000 لوگوں کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں ان آئی ٹی سکلز میں جس کی دنیا میں بہت اس وقت ڈیمانڈ ہے، اور یہ مائکروسافٹ کی ٹریننگ ہے، یہ سسکو کی ٹریننگ ہے، یہ سیلز فورس کی ٹریننگ ہے، یہ امیزون کی ٹریننگ ہے، یہ گوگل کلاؤڈ کی ٹریننگ ہے۔ تو یہ وہ تمام سکلز ہیں جو لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، تاکہ جب یہ سکلز اویلیبل ہوں گی ان آئی ٹی انڈسٹریز کو تو وہ باہر جا کے بڑے کانٹریکٹ لے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس مائکروسافٹ ڈائنامکس کے پاکستان میں 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے، اوریکل فائنینشیلس پہ 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے، پاکستان میں سیلز فورس پہ 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے۔ تو پھر بہت جلدی یہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے کانٹریکٹ لینا چاہتی ہیں بڑی کمپنیز کے ساتھ، اور اس وجہ سے نہیں لے سکتی کہ ان کے پاس بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے، ان کے پاس ہزاروں لوگ اس اسکل کے میسر نہیں، تو جب ہم ان کو گورنمنٹ کے ٹیب پہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ سے ٹرین کر دیں گے اور ان کو میسر کر دیں گے، تو یہ 16,000 لوگ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو بہت تیزی سے یہ انڈسٹری بھی گرو کرے گی۔ اور یہ جو ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں اس میں ایک جو ڈیولپر ہے اس کی ییلڈ تقریباً 50 سے 60 ہزار ڈالر سالانہ ہے، تو آپ اس کو 16,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑا ایک انشاءاللہ انپٹ آئے گا ان دی آئی ٹی انڈسٹریز ایکسپورٹ پوٹینشیل۔ اسی طرح یہ جو ہم یونیورسٹیز میں انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں نیفٹیک کے تھرو اسکل ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں،
اس سے انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم 2 لاکھ لوگ اس طرح ٹرین کرنا چاہتے ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری میں شامل کیے جا سکیں. ایک سافٹ ویئر ڈیولپر آن ایوریج یونیورسٹی سے جو گریجویٹ کرتا ہے اور ابھی اس نے کوئی بہت بڑی سرٹیفکیشن نہیں بھی کی ہوتی، اس کی ییلڈ تقریباً $25,000 کے لگ بھگ ہے. 2 لاکھ لوگوں کا مطلب ہے کہ تقریباً $5 بلین ایڈیشنل ایکسپورٹ پوٹینشیل آئی ٹی انڈسٹری میں ایڈ کیا جائے گا. اور اس وقت آف کورس کل ایکسپورٹ ایز ایو ایکسپلینڈ از اباؤٹ 2.6 بلین آفیشیلی، ادروائز کوئی اباؤٹ 4.5 بلین ہے جو کہ کیونکہ پیسے لوگوں نے باہر رکھے. تو ایک تو یہ ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹ 50% لے کر آئے اور اس کی اسپینڈنگ پہ قدغن ختم کی، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، وہ ڈالرز لا سکیں، اسپینڈ کر سکیں تاکہ آئی ٹی کمپنیز پاکستان پیسے لے کر آئیں. اور ان کو جو ورک فورس کی قلت ہے، اسکلڈ ورک فورس کی، اس میں یونیورسٹیز میں بھی انٹرونشن کی اور نیفٹیک کے تھرو ہم اسکل ٹریننگ بھی کرنے چلیں. اور اس سال انشاءاللہ 16,000 لوگ ٹرین کریں گے. ہر سال 10 12 15,000 لوگ اس پروگرام کے تحت ٹرین ہوتے رہیں گے تاکہ آئی ٹی کمپنیز کو ہائیلی اسکلڈ لوگ بھی اور جو یونیورسٹی اچھے گریجویٹس ہیں وہ میسر کیے جا سکیں. تو یہ تو انٹرونشنز ہیں ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے. میں ابھی آئی ٹی کمپنیز کا ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا اور پھر دبئی جائیٹیکس جو دنیا کا سب سے بڑا آئی ٹی ایکسپو ہوتا ہے وہاں پہ گیا. وہاں پہ 100 سے زیادہ پاکستانی کمپنیز ہمارے ساتھ موجود تھیں جائیٹیکس میں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی کمپنیز کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں وہاں پہ ان کے پوٹینشیل کلائنٹ سے ملا، ان کو انٹروڈیوس کروایا، ان کو کانٹیکٹس لے کے دیے، ان کے ایم او یوز سائن کروایا، جو کہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ہماری جو پرائیویٹ کمپنیاں وہ گرو کریں اور انٹرنیشنل بزنس سے گرو کریں. تو یہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. سعودی وزٹ بھی بہت کامیاب تھی، اس سے بہت سارے ایونیوز کھلے ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے. جائیٹیکس میں دبئی کے اندر دنیا کی سب سے بڑا آئی ٹی ایکسپو ہوتا ہے، وہاں پہ 100 کمپنیز کے ساتھ ہم گئے اور بہت ساری کمپنیز کو بہت سارا بزنس وہاں میسر آیا، بہت ساری ان کے ایم او یوز ہوئے، بہت سارے ان کو کانٹریکٹس ملیں گے. تو یہ بھی ہمیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تھرو تواتر سے یہ ایکٹیویٹی کرتی رہنی چاہیے کہ حکومت پیسے بھی انویسٹ کرے، اپنی کمپنیز کو لے کر بھی جائے اور ہر جگہ پہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے کہ ان کو بڑے کانٹریکٹس ان کے پرائیویٹ سیکٹر سے، ان کی گورنمنٹ سے مل جائیں. تو یہ تو ہماری جو آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، جو آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں، ان کے لیے کام کیا گیا ایس آئی ایف سی سے مل کر. اسی طرح پاکستان میں ایک بہت بڑا فنومنا ہے فری لانسرز کا. اتنا بڑا فنومنا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1.5 ملین 15 لاکھ نوجوان گھروں پہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ فری لانسنگ کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ہم تو یہاں پہ روزگار نہیں مہیا کر سکے، لیکن گلوبلی جو آئی ٹی کی سکلز اور جو چھوٹے چھوٹے کام وہ آن لائن کر سکتے تھے اپنی ایجوکیشن سے، وہ خود ہی کرنا شروع ہو گئے. اور کوئی $10 دن کے بناتا ہے، کوئی $20 بناتا ہے، کوئی $30 بناتا ہے، کوئی کسی کا لیجر مینٹین کر رہا ہے، کوئی کسی کے لوگو ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہا ہے، کوئی میڈیکل ٹرانسکرپشنز کر رہا ہے، کوئی کسی کی ویب سائٹ بنا رہا ہے، کوئی کسی کی موبائل اپلیکیشنز بنا رہا ہے. اور یہ 15 لاکھ لوگ پاکستان سے کام کرتے ہیں. 15 لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری بڑی سیکنڈ لارجسٹ آن لائن ورک فورس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان سے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آن لائن ورک فورس ہے. اگر آپ اپ ورک پہ جائیں، فائیور پہ جائیں، آپ فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جائیں، ٹاپ ٹیلنٹ پہ جائیں، کراس اوور پہ جائیں، تو اس پہ جو پاکستان کی تعداد ہے وہ 15 لاکھ ہے. یہ دنیا کی دوسری بڑی آن لائن ورک فورس ہے. اب ان لوگوں کو ٹرین بھی کیا گیا. پنجاب میں جب میں کام کیا کرتا تھا تو وہاں پہ ہم نے ای روزگار کے نام سے پروگرام شروع کیا. وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا. وہاں پہ تقریباً 47 ای روزگار سینٹرز بنائے گئے، لوگوں کو ٹرین کیا گیا. اور اس کے تحت مجھے بھی بتایا گیا کل کہ تقریباً 8.5 ارب روپیہ یہ نوجوان کما چکے ہیں ای روزگار سینٹر سے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ڈیجی اسکلز کے نام سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم چلایا گیا ٹریننگ کا، جس کے تھرو تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو آن لائن ٹرین کیا گیا. لیکن جو اس میں جو پوٹینشیل ہے ان آن لائن فری لانسرز کا، وہ ابھی اس وقت لمیٹڈ اس لیے ہے کہ وہ نوجوان جس نے دن میں 10 20 $30 بنانے ہیں، اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ جا کے جنریٹر خرید سکے، وہ انٹرنیٹ لے سکے، وہ ایک اچھے کمپیوٹر میں انویسٹ کر سکے، وہ کوئی رینٹ پہ جگہ اچھی لے سکے، یا پھر 4 لوگوں کو ساتھ جوڑ کے تھوڑی بڑی کمپنی بنا سکے. تو ان کو بیسکلی اس وقت جو چیز از ہیلڈنگ دیم بیک از دی لیک آف انفراسٹرکچر. کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود نہیں جہاں پہ لیٹ سے 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ بیٹھ کر اپنا روزگار اپنے لیے مہیا کر سکیں کہ دن میں 10 20 $30 آن لائن فری لانسنگ سے کما سکیں. یہ لوگ ٹرینڈ ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں جس کے تھرو وہ آن لائن فری لانسنگ آسانی سے کر سکیں. تو ایک بہت بڑا پروگرام جس کا نام ہم نے پاکستان ای روزگار پروگرام رکھا ہے، اس کے تحت ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں.
جس کی انٹرسٹ منسٹری آف آئی ٹی پک اپ کرے گی اور پرائیویٹ بینکس لون دیں گے کہ وہ تمام ریئل اسٹیٹ کوئی کہیں پہ شاپنگ پلازاز بنے ہیں, کہیں پہ آفس بلڈنگز بنی ہیں جو کہ اس وقت انڈر یوٹیلائزڈ ہیں اور خالی پڑی ہیں, ان کو کنورٹ کر لیا جائے انٹو ای روزگار سینٹرز. تو حکومت لونز پرووائڈ کرے گی تاکہ ایز انسینٹیو دیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ اپنی جو ریئل اسٹیٹ ہے, جو فیسلٹیز ہیں, ان کو ای روزگار سینٹرز میں ٹرانسلیٹ کر لیں. اور اس وقت گول یہ ہے کہ ہم 5 لاکھ فری لانسرز کے لیے جگہ کام کرنے کی بنائیں. تو یہ کو ورکنگ اسپیسز کو سمجھ لیں, تو ان کو ورکنگ اسپیسز 5 لاکھ لوگوں کی کو ورکنگ اسپیسز بنائی جائیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ انٹرسٹ فری لون دے, ٹریننگ فراہم کرے, وہاں پہ ٹرینرز کو فراہم کرے, تاکہ یہ فری لانسنگ کا جو پاکستان میں کام ایک بہت اچھی والیوم پہ پہلے ہی چل رہا ہے, جس سے تقریباً 15 لاکھ لوگ کام کرتے, اس کو فارملائز کر لیا جائے. فری لانسرز کو بینک اکاؤنٹس کھولنے میں آسانی پیدا کی جائے, ان کو بیٹھ کر کام کرنے کی جگہ فراہم کی جائے, ان کو اگر کوئی ٹریننگ درکار ہے وہ ان کو فراہم کی جائے. اور یہ تمام ہم پاکستان ای روزگار پروگرام کے تحت انشاءاللہ لانچ کریں گے, اور یہ 1 مہینے میں ہی, چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم یہ لانچ کریں گے, جس میں ان تمام فری لانسرز کو لایا جائے گا, بتایا جائے گا, اور جتنی بھی ان کو سہولت فراہم کی جائے گورنمنٹ کرے گی, انکلوڈنگ جو فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اگر 1 ملین لوگ 10 لاکھ فری لانسرز دن میں $30 بنائیں تو یہ سال کے $10 ارب بنتے ہیں, $10 بلین. تو کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوئی را مٹیریل امپورٹ نہیں کرنا, ہم نے کوئی فیکٹری نہیں لگانی, ہمیں کوئی لون نہیں لینا کسی جگہ سے. تو یہ ایسی انڈسٹری ہے جس میں آف کورس ٹریڈ سرپلس بلٹ ان ہے, 70-80% ٹریڈ سرپلس بلٹ. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے 70-80% اس کا ٹریڈ سرپلس موجود ہے اس انڈسٹری میں. اور یہی وہ انڈسٹری ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کی جو ریپڈ گروتھ ہے وہ لنکڈ ہے. اور مجھے لگتا ہے اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو کہ پہلے ہی آن لائن فری لانسنگ سے متعارف بھی ہیں, ٹرینڈ بھی ہیں. 15 لاکھ پچھلے چند سالوں میں لوگ ٹرین ہوئے ہیں. اب اگر ان کو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں کہ وہ آسانی سے جو کوئی $5 دن کے کماتا ہے وہ $30 کما سکے, تو لٹرلی اس کا پوٹینشیل $10 بلین ایئر ہے پاکستان کے لیے, جو کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور تیسرا جو سر ہمارے لیے, اور دوسرا اس کے اندر جو فری لانسرز میں دوسرا جو پرابلم ہے آف کورس وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے پیسے لینے میں دشواری. اب جس سے $5 کی $10 کی پیمنٹ لینی ہے وہ وائر ٹرانسفر تو کروا نہیں سکتا پیسے, تو وہ مجبور. اور پاکستان میں نہ پے پیل ہے, نہ اسٹرائپ ہے, نہ وائز ہے, کوئی آسان طریقہ نہیں ان فری لانسرز کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ویسٹرن کلائنٹ سے یا باہر کے کسی کلائنٹ سے لینے کے لیے. تو وہ مجبوراً بہت سارے پیسے باہر رکھتے رہتے ہیں, پھر ویسٹرن یونین کے تھرو منگواتے ہیں یا وہیں پہ رہ جاتے ہیں, ان کو بہت دشواری ہے. تو 2 چیزیں جو ان کو ہولڈ بیک کر رہی ہیں اس وقت فری لانسرز کو, ایک تو لیک آف فیسلٹیز ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہی نہیں کہ وہ دفاتر بنا سکیں, چلا سکیں, اور دوسرا یہ کہ وہاں سے پیسے لینے کے لیے ان کے پاس کوئی فائنینشیل انسٹرومنٹ ہی موجود نہیں جس کے تھرو آسانی سے پیسے لے سکیں. تو اس کے لیے ہم نے پے پیل سے, اسٹرائپ سے, وائز سے, جتنی بھی پیمنٹ کی میکنزمس ہیں انٹرنیشنل پیمنٹ کے, ان سب سے بات کی ہے, ان سب کو اپنا کیس پریزنٹ کیا. دیکھیے $10 بلین ایک بہت بڑی بزنس اپرچونیٹی ان کے لیے بھی ہے, تو اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا, یہ پورا کیس بنایا, اور اب ہم ان کے پاس یہ کیس لے کے چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ روز ہم اس پر ایک قدم آگے اٹھا رہے ہیں. ان کے آف کورس اپنی اپریہنشنز ہیں, پاکستان میں فیٹ ایف کا معاملہ تھا, اپنی ریگولیشنز ہیں, اپنے فائنینشیل سسٹمز ہیں, تو کسی کو بھی یہ انٹیگریشن کرنا, یہ الاؤ کرنا ایک بڑا قدم ہے. لیکن اس میں روز ہم ایک نیا قدم اٹھا لیتے ہیں, پازیٹیو قدم اٹھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4-6 ہفتوں میں پے پیل, اسٹرائپ کے اوپر بھی ہمیں اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی, اور ہم کسی نہ کسی فارمولے کے تحت ان کو پاکستانی فری لانسرز کو اویلیبل کر دیں گے, تاکہ پیسے لینے میں بھی آسانی ہو, اور پھر یہاں پہ روزگار سینٹرز بھی بنے ہوں 5 لاکھ لوگوں کے لیے, جہاں پہ نوجوان جا کے کام کر سکیں. تو یہ سر دوسری ڈیمینشن. تیسری ڈیمینشن ہمارا ٹیلی کام سیکٹر ہے. آف کورس یہ اس سے پہلے اسٹارٹ اپس کی بات کر لیتے ہیں. سو پاکستان میں ایک آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں, نوجوان ہیں, فری لانسرز ہیں, اسی طرح اسٹارٹ اپس ہیں. اور پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں پہ 194 ملین 19 کروڑ کے لگ بھگ موبائل کنیکشنز ہیں, اب سب کے پاس ہاتھ میں فون ہے. تو سوچیے اگر پاکستان میں کوئی ایسی اپلیکیشن بنے جس کے تحت آپ بینکنگ نظام استعمال کر سکیں, آپ ایجوکیشن لے سکیں, آپ انٹرٹینمنٹ آپ کو مل سکے, کوئی نیٹ فلکس کے ایکویولنٹ ایپ بن جائے, کوئی پاکستان میں کوئی پے پیل کی طرح کا نظام بینکنگ کا آپ کو موبائل ایپ پہ میسر ہو جائے, تو کتنی بڑی اسٹارٹ اپس بن سکتی ہیں. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ 85%
ایڈلٹ پاپولیشن ان بینکڈ ہے، تقریباً 10 کروڑ لوگ بینک میں پیسے نہیں رکھتے کیونکہ دشواری ہے جا کے بینک اکاؤنٹ کھولنا کرنا. لیکن اگر کوئی فن ٹیک اس کو کہتے ہیں آپ کو آسانی سے بینکنگ نظام میں لیا تو سوچیے اس فن ٹیک کا کتنی ویلیویشن ہوگی. آف کورس یہ ویلیویشن دنیا کو ویزیبل ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 7واں بڑا سیل فون کنیکشنز کی مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی اگر بڑی اسٹارٹ اپ کی جائے تو اس کی بہت ویلیوبل اسٹارٹ اپ ہوگی، اور یہ فن ٹیک میں بھی ہوگی، فائنینشیل اسپیس میں بھی ہوگی، ایجوکیشن کی اسپیس میں بھی ہوگی، یا ایگریکلچر کی اسپیس میں بھی ہوگی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بڑی اسٹارٹ اپ دنیا بھر میں ای کامرس میں ہوگی، ریٹیل کی ڈیجیٹائزیشن اور پیمنٹس کی ڈیجیٹائزیشن میں ہوگی، ہر اسٹارٹ اپ $1 بلین کی اسٹارٹ اپ ہوگی. اور ہمارے ہمسائے ملک میں کئی کمپنیاں $1 بلین کی نہیں $10 بلین سے زیادہ کی ہیں، اور دنیا بھر میں جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ دنیا کے 5ویں بڑے ملک میں ہیں، 7ویں بڑی موبائل فونز کی مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ بھی آف کورس یہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد یو کے کی کل آبادی سے زیادہ ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز کی تعداد کینیڈا کی کل آبادی سے زیادہ ہے. تو چھوٹا ملک تو نہیں، یہ بہت بڑا ملک ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی پوٹینشیل ہے فار ڈوئنگ اسٹارٹ اپس. اور یہ اسٹارٹ اپس ہم نے پنجاب میں سفر شروع کیا 2012 میں. میں نے پلان 9 کے نام سے ہم نے پنجاب آئی ٹی بورڈ میں ایک اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر سیٹ اپ کیا. اسی ماڈل پر پاکستان میں 85 انکیوبیٹرز ہیں جو ابھی تک تقریباً 4000 اسٹارٹ اپس کو ٹرین کر چکے ہیں، جہاں سے وہ گریجویٹ ہو چکی ہیں. اور یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں 2021 اور 2022 میں تقریباً $750-800 ملین دنیا بھر سے ریز بھی کر چکی ہیں، ان میں انویسٹمنٹ آ چکی ہے. اب کیونکہ دنیا بھر میں وینچر کیپٹل ڈرائی اپ ہو گیا اور وہ انویسٹمنٹ سلو ڈاؤن ہو گئی بیکاز آف گلوبل اکنامک کنڈیشن، تو بہت ضروری ہے کہ ان اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے گورنمنٹ اسٹیپ ان کرے. جیسے ہم نے کسی ٹائم پر یہ انکیوبیشن سینٹر سیٹ اپ کیے تھے جہاں سے اسٹارٹ اپس کو ٹرین کیا گیا، گریجویٹ کیا گیا، اور پھر وہ اس قابل ہوئیں کہ 2021 اور 22 میں تقریباً $750-800 ملین کی ان میں انویسٹمنٹس آئیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اب اس وقت انٹروین کر کے مزید انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے چند ہفتے میں آپ سنیں گے ہم پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ لانچ کر رہے ہیں، جس کے تحت ہم دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے وینچر کیپٹل فنڈز ہیں ان سے پارٹنرشپ کرنے چلیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے چلیں تاکہ وہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکیں. ہم ان کے رسک کو انڈر رائٹ کریں گے، ان کے پروفٹس کو ریپیٹریٹ کرنے میں سہولت پیدا کریں گے، اور ایک فریم ورک بنائیں گے جس کے تحت پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کو اسٹیبلش کیا جائے، اور باہر کے جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں جو کہ اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ وہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں آ کے انویسٹ کر سکیں. پاکستان میں انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں کئی $1 بلین اسٹارٹ اپس آئیں گی. کوئی وجہ ہی نہیں کہ نہ آئے. اگر انڈیا میں ہوا ہے، انڈونیشیا میں ہوا ہے، ملیشیا میں ہوا ہے، سنگاپور میں ہوا ہے، ہر ملک میں کئی $1 بلین اسٹارٹ اپس ہیں اور اسی طرح کی ہیں. تو آف کورس پاکستان میں بھی ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے ہم شاید بہت قریب ہیں $1 بلین اسٹارٹ اپس کے، اور اتنی انویسٹمنٹ پہلے بھی اسٹارٹ اپس میں آئی. تو اب انشاءاللہ ہم ایک جو کام اسٹارٹ اپس کے لیے کرنے چلے ہیں وہ یہ کہ ہم پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کے نام سے ایک فنڈ لانچ کرنے چلے ہیں ان کولیبوریشن وتھ ٹاپ وینچر کیپٹل فرمز گلوبلی. اور پچھلے 8 ہفتے میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ان کو، اور ان سے سیکھ کر، ان سے سمجھ کے کہ ان کو کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ میں دشواری تھی وہ تمام دور کر کے اب یہ اسٹرکچر سیٹ اپ کیا گیا، اور انشاءاللہ اس کو فارملی بھی بہت جلد اناؤنس کیا جائے گا. اب ہم ٹیلی کام سیکٹر کی بات کرتے ہیں. ٹیلی کام سیکٹر میں پاکستان بہت پوٹینشیل. آف کورس پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی سیلولر مارکیٹ ہے. 194 ملین سمز پاکستان میں جو ہے وہ زیر استعمال ہیں. یہ تقریباً 19 کروڑ کا نمبر بنتا ہے، اور یہ بہت بڑا نمبر آف کورس فار اینی ون. لیکن اس مارکیٹ کے اندر ایون دو ہم نے 4G ٹیلی کام موجود ہے، لیکن اس کی پینیٹریشن تقریباً 50% ہے. آدھے ملک میں نہیں ہے. اور تمام ٹیلکوز مل کر جو ہم نے ان کو اسپیکٹرم دی ہوئی ہے اس وقت وہ 274 میگا ہرٹز ہے. 274 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم سارے ٹیلی کامس شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ اسپیکٹرم دی گئی. آسٹریلیا میں ایک ٹیلی کام آپریٹر کے پاس 350 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم موجود ہے. تو کیونکہ ان کے پاس سوچیے بینڈ وڈتھ میسر ہی نہیں، اسپیکٹرم میسر ہی نہیں، اس لیے ہم سب کو بہت کم اسپیڈ ملتی ہے اپنے فون کے اوپر. اگر آپ کچھ چند بڑے شہروں سے باہر نکل جائیں تو 4G اویلیبل ہی نہیں ہے، اور پھر ٹیلی کام سروسز میسر ہی نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پہلے یہ اسپیکٹرم کو آکشن کیا جائے یا ان کو دیا جائے ٹیلی کام آپریٹرز کو. اور اس وقت ہمارے پاس 300 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم میسر ہے. 273 اس وقت ٹیلی کام آپریٹر استعمال کریں. سوچیے ان کی اسپیکٹرم یا بینڈ وڈتھ تقریباً ڈبل ہو جائے گی اگر ہم اسپیکٹرم کو ان کو اویلیبل کر دیں. اور اب دنیا میں نئی ٹیکنالوجی 5G کی آ گئی جس کے تحت بینڈ وڈتھ بھی بہتر میسر ہوگی.
اور یہ کہ جب ہم یہ اسپیکٹرم کو آکشن کرنے چلیں تو اس میں 5G کو بھی اس میں شامل کریں اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو جہاں پہ 5G کی سہولت میسر ہے. اس کے لیے پروسیس حکومت نے ٹریگر کر دیا. یہ آف کورس ایک بڑا قدم ہے کیونکہ آج تک صرف 273 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ٹیلکوز کو دی گئی اور 300 میگا ہرٹز ہم اور دینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آکشن ایڈوائزری کمیٹی بن گئی, کیبنٹ نے اپروو کر دی, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے اس کو انکریج کیا ہے, اس کو سپورٹ کیا ہے. اور اب ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو لے کے آئیں گے تاکہ وہ بڈنگ ڈاکیومنٹس تیار کریں اور پھر ہم تیاری کریں آکشن کی تاکہ ہم پاکستان میں جو اسپیکٹرم ہے اس کو آکشن کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے اور آپ کو شاید سننے میں ملتی ہو کہ پاکستان میں اس لیے ٹیلی کام سیکٹر میں اس طرح سے گروتھ نہیں آئی اور کنیکٹیوٹی بھی لمیٹیڈ ہے اور بینڈوڈتھ بھی کم ہے کیونکہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹیلکوز کے لیے اور ان کو جو ایوریج ریونیو پر یوزر ملتا ہے وہ بہت کم ہے, تقریباً $0.8 ہے, تقریباً $240-250 پر منتھ ہے ایوریج یوزر کا ریونیو فار اے ٹیلی کام آپریٹر. تو اس کے لیے ہمیں ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیلی کام کمپنیز اس انویسٹمنٹ کو سمجھیں کہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہو اور اس سے ان کو ریٹرن مل سکتا ہے. تو اس کے لیے کئی سارے ہم اقدامات کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے پاکستان میں اس وقت تقریباً 56,000 ٹیلی کام ٹاورز موجود ہیں, اس میں سے صرف 6,000 کو فائبر نے کنیکٹ کیا ہوا, فائبرائزڈ ہے, جن کو فائبر کا کنیکشن میسر ہے, صرف 6,000. یہ 10% کے لگ بھگ ہے, اس سے بھی شاید کم. اور باقی تمام ٹاورز کو فائبرائز ہونے کی ضرورت ہے, فائبر لے ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو رائٹ آف وے پالیسی پہ کام کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے فائبر ڈالنی ہے اور وہ فائبر کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی سڑک کے ساتھ جا رہی ہے, کوئی ریلوے کی پٹری کے ساتھ کوئی فائبر ڈال رہا ہے, تو اس کی کیا پالیسی ہے اور اس کی کیا فیسیلیٹیشن ہے. تو کیونکہ اس کی کوئی پالیسی, فیسیلیٹیشن, کوئی انسینٹیو موجود ہی نہیں تھا, اس لیے ایون تو پاکستان میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز موجود ہیں, ٹیلی کام کمپنیز موجود ہیں, لیکن 56,000 سے صرف 6,000 ٹاورز آج تک فائبرائز ہوئے. تو SIFC سے مل کر ہم نے رائٹ آف وے پالیسی بنائی ہے جو کہ اب اسٹینڈرڈائز کر دی گئی ہے حکومت, تمام حکومت میں, ہر محکمے میں, وہ چاہے ریلویز ہو, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اب ان کا اسٹینڈرڈائز ریٹ ہے جس کے تھرو تیزی سے پاکستان میں انشاءاللہ فائبرائز کیا سکے. اس میں جتنی بھی ISPs ہیں, ٹیلکوز ہیں, ان کو کنسلٹ کیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا پالیسی بنائیں جس میں ان کو فائبر ڈالنے میں آسانی ہو, اور تقریباً سبھی ٹیلکوز اب اس پر جنہوں نے اتفاق کیا جس پالیسی پہ, اسی پہ ریلوے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس کے تھرو زیادہ جو ان کے انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ فائبر ڈل رہی ہے, وہ اب تمام کو آن بورڈ لیا گیا اور اب یہ ایک ہی رائٹ آف وے کی پالیسی بنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی کام آپریٹرز کو اور بھی بہت ساری اس وقت ریفارمز درکار ہیں. ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے کیونکہ ان سب کو اپنے اپنے ٹاورز, اپنے اپنے ریڈیو اینٹیناز لگانے پڑتے ہیں. تو ہم ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں جو کہ انفراسٹرکچر شیئرنگ پالیسی ہے, جس کے تحت یہ ٹیلی کام آپریٹرز اپنا انفراسٹرکچر شیئر کر سکیں گے. وہ ایک ہی ٹاور کو شیئر کر سکیں گے, ایک ہی ریڈیو نیٹ ورک کو شیئر کر سکیں گے. بھی انفراسٹرکچر شیئرنگ کی ہے. اس کے بعد ایکٹیو اسپیکٹرم شیئرنگ کی پالیسی لے کے آئیں گے تاکہ وہ ایک ہی ریڈیو اینٹینا سے ملٹیپل آپریٹرز جو ہیں آپریٹ کر سکیں, تاکہ ہر کسی کو اپنا اکوپمنٹ, اپنا اپریٹس نہ لگانا پڑے اور ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کی جا سکے. اس طرح اور بھی بہت ساری ریفارم ہیں جو ان دا ورکس ہیں تاکہ ٹیلی کام آپریٹرز کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیا جا سکے, ان کو زیادہ اسپیکٹرم فراہم کی جا سکے, اور اسی کے تھرو لوگوں کو کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی, بینڈوڈتھ بہتر میسر ہوگی اور پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو فروغ دیں گے, اور اسی کے تھرو اس اکانومی میں آف کورس گروتھ ہے. تو یہ فارورڈ لکنگ پالیسیز ہیں. ہم ٹیلی کام آپریٹر سے بھی کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل سروس پرووائڈر سے بھی, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فائبر کا جال بچھے, کنیکٹیوٹی بہتر ہو, انفراسٹرکچر شیئرنگ ہو, اسپیکٹرم شیئرنگ ہو, اور لوگوں تک اچھی بینڈوڈتھ, اچھی ٹیلی کام سروسز میسر ہوں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ٹیلی کام کا. انشاءاللہ ہم نے پروسیس شروع کر دیا اور 10 ماہ کا یہ پروسیس ہے جس میں 5G اسپیکٹرم جو ہے وہ آکشن کی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کو بہتر بینڈوڈتھ میسر ہوگی اور اکانومی بھی اس کے تھرو گرو کرے گی اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی اسپیکٹرم کی مد میں. فائنلی جو انڈسٹری جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ. میں نے جیسے عرض کیا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے. اس میں 194 ملین سیلولر کنیکشن سمز اس وقت استعمال میں ہیں. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ لوگ ایک سے زیادہ سم استعمال کرتے ہیں, پھر بھی تقریباً 12 کروڑ 13 کروڑ موبائل فونز اس ملک میں زیر استعمال ہیں. بہت بڑی مارکیٹ بنتی ہے, اور لیکن ہم سارے موبائل فونز امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ دنیا کی 7ویں بڑی موبائل فونز کی مارکیٹ ہے اور وہاں پہ
سیل فون مینوفیکچرنگ پہ ہماری توجہ کم ہے. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر اس پہ حکومت نے کام کیا اور پالیسیز بنائیں. وہ پالیسیز اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں سکیں، لیکن اس کی اینٹیسپیشن میں اس وقت 33 موبائل اسمبلی یونٹس پاکستان میں لگ چکے ہیں. 33 جو ابھی تک 5.70 کروڑ موبائل فونز پاکستان میں بنا چکے ہیں. 5.70 کروڑ، جس میں سے 1.20 کروڑ فونز ایکسپورٹ کیے جا چکے ہیں موسٹلی افریقن اور مڈل ایسٹ مارکیٹ کو. تو اس انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے کہ ہم سیل فون جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو امپورٹ کرنے کی بجائے یہاں پر پہلے اسمبل کریں، جو کہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، پھر اس کے کچھ کمپوننٹس کو یہاں پر مینوفیکچر کیا جائے، جس کو لوکل ڈیلیشن کہتے ہیں. کہ ہم آپ کو سیل فون کی پالیسی یوں بنائیں گے کہ اگر آپ سیل فون بنائے امپورٹ کریں تو مہنگا ہے، یہاں پہ اسمبل کریں تو سستا ہے، اور اگر آپ اس کے کچھ کمپوننٹس یہاں پہ بنا لیں تو مزید سستا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو ہم آپ کو R&D الاؤنس دینے کو تیار ہیں. تو اس وقت بٹوین منسٹری آف انڈسٹریز، منسٹری آف کامرس اینڈ منسٹری آف IT تھرو دی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل وی آر میکنگ اے پالیسی جس کے تحت یہ تینوں کام کیے جا سکیں. یہ 3 پالیسیز ہیں. ایک R&D الاؤنس ہے کہ جو ایکسپورٹ کرے فونز یہاں سے بنا کے اس کو گورنمنٹ انسینٹیو دے. اس طرح کیا جا رہا ہے کہ لوکل ڈیلیشن پالیسی بنائی جائے کہ جو امپورٹ ہو رہے ہیں فون ان کے کچھ کمپوننٹس یہاں بننے شروع ہو جائیں، اور ٹیرف ڈفرینشیلز دیے جائیں تاکہ یہ فون امپورٹ کرنا مہنگا اور یہاں پہ بنانا سستا ہو، تاکہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں ان کو لوکل مینوفیکچرنگ سے سروس کیا جائے، یہیں پہ فون بنے، اور پھر ان کو انسینٹیوائز یوں کیا جائے کہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو. انڈیا کے اندر $10 بلین کے سالانہ فون ایکسپورٹ ہوتے ہیں انڈیا سے، اور پاکستان میں ابھی تک صرف 1.20 کروڑ فون ایکسپورٹ ہوئے ہیں، زیادہ تر 2G فونز ہیں. لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا جائے. اور فائنلی یہ کہ بہت سے لوگ فون استعمال تو کرتے ہیں لیکن لو اینڈ فون استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں. وہ اس لیے کہ آف کورس ایک مہنگا فون خریدنا یکمشت کوئی 80,000 کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا فون خریدنا ہر کسی کی دسترس میں نہیں. تو اس کے لیے PTA کے ساتھ مل کر ہم کانٹریکٹ بیس فونز یا سیل فون فائنینسنگ کی اسکیم لے کر آ رہے ہیں، جس کے تحت اب آپ جا کر فون قسطوں پہ لے سکیں گے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اگر کوئی قسط نہیں پے کرتا تو فون بلاک ہو جائے، تو اس کا پورا میکینزم ڈیوائز کیا گیا ہے. اور آپ اب جا کے جیسے باہر کے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ آئی فون خریدیں، سال کا کانٹریکٹ سائن کریں، تو آپ کو آئی فون تقریباً مفت مل جاتا ہے، کانٹریکٹ بیس فون کہہ لیں یا قسطوں پہ فون کہہ لیں. تو اس کی پالیسی بھی بن گئی ہے، اس کا میکینزم بھی بن گیا جس کو سیل فون فائنینسنگ کہا جاتا ہے، اور اب لوگ آسانی سے قسطوں پر فون خرید سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی اینڈ فونز کی بھی مارکیٹ پاکستان میں ڈیولپ ہوگی، اور ہینس یہ جو سیل فون مینوفیکچرز ہیں یہ بھی ہائی اینڈ فونز بنا سکیں گے اور بیچ سکیں گے. تو میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا: IT آؤٹ سورسنگ، سافٹ ویئر انڈسٹری کا، فری لانسرز کا، اسٹارٹ اپس کا، ٹیلی کام انڈسٹری کا، اور ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ کا. اب آپ کے جو بھی سوالات ہیں میں حاضر ہوں. بہت شکریہ جی. میرے خیال میں ہم ایک ہی خاتون ہیں تو کیوں نہ ان کو موقع دیا جائے. زرمین زہرا جی سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ مائک آن کر لیں. جی مجھے بتائیے گا کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے آج بھی ایک ایڈوائزری آئی ہے کہ ان کا جو حساس ڈیٹا ہے، اس سے متعلق وزارت IT ایک کام کری تھی بیپ اپلیکیشن پر، اس کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ سرکاری ملازمین کے لیے تھی نا، تو یہ پچھلی جب IT منسٹر تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ سرکاری ملازمین اس کو استعمال کر سکیں گے. تو اس طرح کی کافی چیزیں آ رہی ہیں کہ حساس جو ڈیٹا ہے وہ ای میلز کے تھرو جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے، یا پھر واٹس ایپ یا آپ اس طرح کا استعمال نہ کریں. تو اس کے لیے ادر اپلیکیشن پہ کام کہاں تک پہنچا؟ ایک تو ایپلیکیشن ہے آف کورس کہ ہمیں اپنا لوکل میسیجنگ اور لوکل کمیونیکیشن اپلیکیشنز اور فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. ہر ملک میں ہے، چائنا میں جائیں وی چیٹ ہے، جس ملک میں جائیں ان کے اپنے کمیونیکیشن میکینزمز ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے، ایک تو ہمیں سرٹنلی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ آپ نے ڈیٹا سیکیورٹی کا ذکر کیا، تو ایک جو چیز لانگ ڈیلیڈ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں سرٹس نہیں بنے تھے. سرٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آرگنائزیشن جس کا کام یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے، کوئی سائبر سیکیورٹی کا اٹیک آ رہا ہے، تو اس کا وقت پر تدارک کیا جا سکے. تو اب حکومت نے سائبر سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے اور اس کے تحت نیشنل سرٹ اسٹیبلش کر دیا گیا. یہ اسلام آباد میں اسٹیبلش ہوا. اس کے بعد سیکٹورل سرٹس بنائی جا رہے ہیں. تو یونیورسٹیز کی پروٹیکشن کے لیے اور ٹیلی کام کمپنیز کی پروٹیکشن کے لیے اور بینکنگ سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے اسپیشلائز سرٹس بنائے جائیں گے. اور پاکستان جو دنیا کا ایک گلوبل سائبر سیکیورٹی فریم ورک ہے اس کو انشاءاللہ جوائن کرے گا، جس کے تحت جہاں بھی دنیا میں کوئی سائبر سیکیورٹی اٹیک آ رہا ہوگا ہمیں وقت پر وہ خبر ملے گی اور اس کا ہم وقت پہ تدارک کر سکیں گے. تو نیشنل سرٹ جس کو کہتے ہیں یہ بنا دیے گئے ہیں.
اور اب انشاءاللہ سائبر سیکورٹی اتھارٹی کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں، اور سون یہ جو ہمارا ڈیٹا پروٹیکشن ہے، ہماری سائبر سیکورٹی ہے، سائبر اسپیس کی پروٹیکشن ہے، نہ تو اس کی پالیسی ایگزسٹ کرتی تھی، نہ فریم ورک اور نہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے، اور آف کورس یہ دنیا سائبر وارفیئر کی دنیا ہے، تو ہمیں یہ تمام درکار تھا، اور اس پہ تیزی سے کام ہوا ہے۔ نیشنل سرٹ بن گیا ہے، سیکٹورل سرٹ بننے چلے ہیں، انشاءاللہ سائبر سیکورٹی اتھارٹی کا قیام کیا جائے گا ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس، اینڈ آئی تھنک اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آف کورس وی نیڈ کمیونیکیشن میکنزمز اینڈ اپلیکیشنز اینڈ فریم ورکس تھرو وچ گورنمنٹ امپلائیز کین آلسو کمیونیکیٹ ایزیلی۔ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں کوئی نیشنل ڈیٹا سینٹر بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہر سرکاری ادارے کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا سینٹرز ہیں، اب وہ کچھ حد تک اس کی سیکورٹی مینٹین کر سکتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا لیک بھی ہوتا ہے، ڈارک ویب پہ بکتا بھی ہے۔ ہم روز آئے دن یہ کہانیاں سنتے ہیں کہ سیل فون صارفین کا ڈیٹا کہیں لیک ہو گیا، کہیں بینکنگ ڈیٹا لیک ہو گیا، کہیں ادھر ہیک ہو گیا۔ تو اس سب کو کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک نیشنل فریم ورک، ایک نیشنل ڈیٹا سینٹر بنایا جائے، جس میں جو حساس ڈیٹا ہے، جیسے نادرا کا ڈیٹا ہے یا سیل فون کمپنیز کا ڈیٹا ہے یا ہمارا پرسنل ڈیٹا ہے، تو اس کو سیکیور کیا جا سکے، اور اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا۔ اس کو نیشنل کلاؤڈ فرسٹ پالیسی کہا جا رہا ہے، جس میں نیشنل ڈیٹا سینٹرز اور نیشنل کلاؤڈ اسٹیبلش کیا جائے، جس میں جو حساس ڈیٹا ہے اس کے اوپر ایک تو ریگولیشن بنائی جائے کہ وہ پاکستان کے اندر رہے گا اور پھر سیکیور رہے گا، اور اس کا فریم ورک اور اس کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس میسر ہو۔ علی ملک ARY۔ جی سر، آپ نے موبائل مینوفیکچرنگ کا ذکر کیا۔ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں جو آفیشیل ڈیٹا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ماہ میں 36 بلین سے زائد کے ہم خون منگوا رہے ہیں۔ یہ درست بات۔ سابقہ حکومت نے میک ان پاکستان پالیسی بھی اپنائی تھی، کیا کوئی ایسی بھی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنلی برانڈ ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ برانڈ کانشیس ہیں، باہر سے زیادہ کیا منگوایا جا رہا ہے، آئی فون آ رہا ہے، جو بھی نیا ماڈل آتا ہے ہم منگواتے ہیں، تو ایسا کوئی آپ کی گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریناؤنڈ کمپنیز ہیں، آئی فون ہوگی، دوسری تیسری، ان کے یہاں پہ کچھ آفیسز بنانے کے لیے کام ان سے بات چیت کی جائے؟ دوسرا آپ نے نیفٹیک کا ذکر کیا۔ نیفٹیک نو ڈاؤٹ کام کر رہا ہے، لیکن اب دونوں سے میرا سوال ہے کیونکہ اسٹیٹ لیول کی بات ہے کہ ہم ہر دفعہ جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اگنور کر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسی پالیسی بھی ہے کہ ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں مدارس کے اسٹوڈنٹس ہوں جن کو صرف ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، کبھی بھی ان کو نیفٹیک کے دائرے میں نہیں لایا جاتا؟ تو کیا اس سلسلے میں بھی کوئی پرپوزل ہے یا حکومت کو سوچی جا رہی ہے؟ یہ اور دونوں اسپیس پالیسی کے بارے سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح، اسپیس پالیسی شروع کر لیتے ہیں، اور اسپیس پالیسی بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے بنی نہیں، اور اس کی اب ضرورت اس لیے ہے کہ پہلے اس کو لو آربٹ سیٹلائٹس کہتے ہیں، پہلے یہ تھی نہیں جس کے تحت سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیشن کا فریم ورک پرووائڈ کیا جا سکے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے پہلے، اب کیونکہ لو آربٹ سیٹلائٹس آ گئی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی، جیسے اسٹار لنک ہے، اسی طرح جو ہے یہ ون ویب ہے، میرا خیال ہے یہ نام ہے اس کا شاید، اور اسی طرح لیو ہے، اینڈ سو امیزون کی اپنی ہے۔ تو اب پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ لو آربٹ سیٹلائٹس آ رہی ہیں اور وہ کمیونیکیشن فراہم کرنا چاہتی ہیں لوگوں کو ڈائریکٹلی، تو ہمیں کوئی پالیسی تو بنانی ہے، ایسی پالیسی کہ ایک تو یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر اگر یہاں انویسٹ کر کے باہر سے یہ ایسی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے ہمارے سٹیزنس کو، تو اس سے سٹیزنس کا فائدہ ہو، افورڈیبل سروسز میسر ہوں، یہ بالکل درست بات ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو نیشنل اسپیس پروگرام ہے، اسپارکو ہے، ہماری اپنی سیٹلائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سو اس وقت ایک بیلنسڈ اسپیس پالیسی بنائی جا رہی ہے جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ سروسز پرووائڈ کر سکے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو نیشنل اسپیس ایجنسی ہے اسپارکو، اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کو بھی سپورٹ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی اسپیس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں انویسٹ کرتی رہے اور اس میں آگے بڑھتی رہے۔ تو اس پہ تیزی سے کام جاری ہے، انشاءاللہ میرا خیال ہے ایک ہفتے کے اندر ہم اسپیس پالیسی فائنل کر لیں گے اور کیبنٹ میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو تیزی سے اس سیکٹر میں کام ہوتے اور انٹرنیشنل کمپنیز کو یہاں پہ آتے آپ ان کو دیکھ سکیں گے۔ دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل سیلف مینوفیکچرنگ بالکل صحیح سوال ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ پچھلی حکومت کی جو پالیسی تھی میک ان پاکستان، اس کے تحت 33 کمپنیز اب اسمبل کر رہی ہیں فونز پاکستان میں، لیکن ان کمپنیز کو اس وقت جو پالیسی دینی تھی اس میں یہ 3 چیزیں درکار تھیں کہ ان کو R&D الاؤنس دیا جائے جب وہ ایکسپورٹ کریں اور امپورٹس کو سبسٹیٹیوٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں پہ اس کو لوکلائز کریں کمپوننٹس کو، اور تیسرا یہ کہ ان کو کوئی ٹیرف ڈفرینشیل دیا جائے۔ ان تینوں میں سے انفارچونیٹلی کوئی بھی کام نہیں ہوا اور 2 سال گزر گئے ہیں، یہی اسی وقت میں ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کیا جائے، تو اب انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں اگلے 1 ماہ میں مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہزاد
सलीमी समय। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी डाटा सिक्योरिटी की बात हुई तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सेंसिटिव डाटा चोरी होने और ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी हुआ। इस हवाले से एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें वज़ारत IT के भी मिनिस्टर समेत दीगर लोग शामिल थे। एक तो ये बताएं उसमें जो स्पेशली जो काबीना के जो ज़ेर इस्तेमाल टैबलेट्स हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चन रेज हुए थे कि इंडियन कंपनी की जानब से सॉफ्टवेयर और बाकी चीज़ें तो उस वजह से डाटा कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो उस हवाले से जो कमेटी थी उसकी फाइंडिंग सामने नहीं आ सकी क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई और निगरान हुकूमत ने चार्ज ले लिया। तो इस हवाले से क्या कोई फर्दर इस दौर में कोई इजलास हुआ या कोई इस हवाले से अपडेट सामने आई है? देखिए, सारे के नतीजे में जो इक़दामात लिए गए वो ये कि ये नेशनल सर्ट बनाया गया NSERT के नाम से, और ये फाइनली एक इदारा खड़ा किया गया है। उसको इनेबलिंग जो रेगुलेशन, रूल्स और अब लॉज दरकार हैं वो तमाम बनाए गए हैं, और ये टेक्निकल कैपेसिटी उसके अंदर एम्बेड की जाएगी कि पाकिस्तान की जो साइबर स्पेस है उसको सिक्योर किया जाए। अब ये करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम, अब वो दौर तो नहीं कि ये दीवारें ऊंची कर दी जाएं और लोगों को ये सर्विसेज इस्तेमाल ना करने दी जाएं, या लोगों का ये जो हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, अब इनको रोका भी नहीं जा सकता और ना रोकना चाहिए। तो लेकिन एट द सेम टाइम सिटीजन्स का डेटा, सेंसिटिव डेटा और हमारी जो साइबर स्पेस है उसको सिक्योर करने की टेक्नोलॉजी, लॉज और फ्रेमवर्क इन प्लेस होना ज़रूरी है, जो कि इस वक्त तेज़ी से उस पर काम जारी है। और ये मैंने को बताया कि नेशनल सर्ट बन गया है, साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी की तरफ काम जारी है, और तेज़ी से इंशाल्लाह आपको इस पे काम होता नज़र आएगा। ऑफ कोर्स ये मुश्किल काम है, दुश्वार है, और इस तरह भी नहीं कि एक दफ़ा करके हल हो जाएगा। ये तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आए रोज़ नए आते हैं, और नए नए हैकर्स नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नई नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सब करने के लिए। लेकिन आई थिंक ये इट्स हाई टाइम, इनफैक्ट वी आर लेट, कि हमें अपनी साइबर जो स्पेस है उसको सिक्योर करने के लिए फ्रेमवर्क्स, लॉज, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। और थ्रू द नेशनल सर्ट जो कि हमने बनाया है, और इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इनवाइट भी करेंगे, दिखाएंगे भी कि वो क्या निज़ाम बन रहा है, तो उसके तहत इंशाल्लाह ये मुझे लगता है कि हम इसमें तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे। अस्कर है आप GNN। सर ये बताइएगा कि तो आपने कहा कि 27,000 टावर हैं, सिर्फ 6,000 तक फाइबर 56,000 से 56,000 में से 6,000 तक फाइबर पहुँच सकती है। तो ये बताएं कि ये तो फिर 5G के हवाले से अगर आप 10 महीनों में शुरू करना चाह रहे हैं तो इतनी ज़्यादा फाइबराइजेशन कैसे होगी? और दूसरी चीज़ ये है कि टेलीकॉम ट्रिब्यूनल के हवाले से बात चल रही थी, क्योंकि जो ऑप्शन के हवाले से कुछ केसेस भी पेंडिंग हैं, तो उसमें कोई ऑर्डिनेंस वगैरह ला रहे हैं या क्या चीज़ कर रहे हैं? एक और चीज़ टैक्स नेट के हवाले से काम कर रही थी NITV के साथ मिलकर जी, उसमें आपने विजिट वगैरह भी किया है, दुरुस्त। तो RMS का भी आपने कोई देखा है कि इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो कोई हुकूमत की उस पर हुकूमत के पास उसका कंट्रोल है, NITV के पास है कोई? सो RMS उधर से शुरू कर लेते हैं। RMS इलेक्शन कमीशन का अपना ही निज़ाम है, और इस दफ़ा उन्होंने अपनी खुद ही टेक्नोलॉजी बनाई, अपना ही सिस्टम बनाया और ख़ुद ही चलाएँगे, और उसमें IT मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। जो RMS उनका जो ये उन्होंने इलेक्शंस के लिए जो निज़ाम बनाया है उन्होंने हमें दिखाया है, मुझे लगता है उसको बड़ा सोच समझ कर बड़ा अच्छा रोबस्ट सिस्टम बनाया गया है, और आई हैव नो रीज़न टू बिलीव कि वो उसमें वो रोबस्ट है, इंशाल्लाह ठीक चलेगा। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, हमने देखी है, उसमें हम भी मौजूद थे, उसमें नादरा भी मौजूद थी और बाकी जो दीगर रिलेटेड इदारे हैं वो तमाम मौजूद थे। लेकिन ये निज़ाम इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद बनाया और इस दफ़ा ख़ुद ही चलाएगा। दूसरा ये कि आपने कई सारे सवाल किए। फाइबराइजेशन के लिए भी राइट ऑफ वे पॉलिसी बनाई है सर, और हमारे पास यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड है हुकूमत के पास, और USF को इस्तेमाल करते हुए, यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड को इस्तेमाल करते हुए फाइबराइजेशन में हुकूमत ख़ुद भी इन्वेस्ट करेगी। तो हम ख़ुद इन्वेस्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, राइट ऑफ वे लेके देंगे, ताकि पाकिस्तान में फ़ाइबर का जाल बिछ सके। देखिए, चंद बड़े शहर छोड़ के तो आप सेल फ़ोन की सर्विसेज 3G मुयसर नहीं, तो ये ऑफ कोर्स हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको हल किया जाए। एक तो जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं टेलकोज़ के, उनको भी इन्हेंस किया जाए, उनको स्पेक्ट्रम दी जाए,
फैसिलिटेट किया जाए कि फ़ाइबर डाल दी जा सके और इंसेंटिवाइज़ किया जाए। तो हुकूमत खुद इन्वेस्ट करेगी। हमारे जो यूनिवर्सल सर्विस फंड है उसमें तकरीबन इस वक्त 67 बिलियन 60 अरब से ज़्यादा पैसे मौजूद हैं और उसको हमें स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए इन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी। तो ये सर्टनली पार्ट ऑफ द प्लान है और ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये अगर सिर्फ 56,000 में से 6,000 टावर्स के पास फाइबर है और पाकिस्तान में 35 लाख घरों में से 5 लाख घरों में फाइबर कनेक्टिविटी या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मौजूद है तो इसको इम्प्रूव करना हमारी ज़िम्मेदारी है। एट द सेम टाइम हम ये जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी ला रहे हैं इसके थ्रू जो लॉन्ग हॉल माइक्रोवेव कनेक्टिविटीज़ को शेयर कर सकेंगे तो उससे भी उनकी बैंडविड्थ और कॉस्ट ऑफ बिजनेस इन्हेंस होगा। और फाइनली जो मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में आके ऑपरेट कर सकेगा जैसे कि स्टारलिंक है और इस तरह की इससे मिलती जुलती और जो सर्विसेज हैं तो उससे बहुत सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स शायद शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम अ ह्यूज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट टू एन ऑपेक्स इन्वेस्टमेंट। का मतलब है कि वो सैटेलाइट के थ्रू ही अपने टावर्स को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे एट हाई बैंडविड्थ। तो ये भी एक तेज़ी से आपको चेंज नज़र आएगी और उसके तहत ये कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ भी कम होगी और अगर जहाँ भी फाइबर मुयस्सर नहीं वहाँ पे कनेक्टिविटी लो ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू दी जा सकेगी। तो इस पर ये इसीलिए ये जो तमाम चीज़ें आपने जो स्पेस पॉलिसी का सवाल किया, फाइबराइजेशन का सवाल किया, 5G स्पेक्ट्रम की तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं और इसलिए इनको इकट्ठा लेके मैं आगे चल रहा हूँ ताकि जब ये करें तो वो नतीजा निकले जो जिसका आपने जिक्र किया। और निगरान विफाकी वजीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ और वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। केबल्स तक डाल दी है, एक हिस्सा SCO ने डाला है, आगे PTCL का लूप भी है, मोबी लिंक भी है, एटसेट्रा जायज़ भी है। और इसके थ्रू अब मैं कोशिश करूँ मुझे चाइना जाना है कि चाइना अपनी जो ट्रांजिट ट्रैफिक है वो पाकिस्तान के थ्रू राउट करे और ये पाकिस्तान के लिए अर्निंग का भी बहुत बड़ा मौका होगा और इसके थ्रू डेटा सेंटर्स बनने शुरू हो जाएंगे और जो ग्लोबल कंपनीज है जैसे मेटा, फेसबुक है या टिकटॉक है, नेटफ्लिक्स है, वो अपना डेटा भी पाकिस्तान के डेटा सेंटर्स में होस्ट करना शुरू कर देंगे। और हमारा जो इतना बड़ा एक्सपेंस है इंटरनेट के ऊपर, हमारे यूजर्स कंटेंट को एक्सेस करते हैं, सारा कंटेंट पाकिस्तान के बाहर है, कोई सिंगापुर से आ रहा है, कोई ओमान सलाला से आ रहा है, कोई एंड सो ऑन। सो ये कंटेंट भी यहीं पे होस्ट होगा इन डेटा सेंटर्स में। पाकिस्तान रीजनल डिजिटल कॉरिडोर बन जाएगा कनेक्टिविटी का, चाइना की ट्रांजिट ट्रैफिक यहाँ से आ सकती है और ये तमाम प्रोजेक्ट जिसको फाइनलाइज करो, अभी तक चाइना नहीं गया ताकि इसको पहले फाइनलाइज करके वहाँ पे जाया जाए और ये कनेक्टिविटी की बात की जाए। और ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान की थ्रू खुंजराब ऑल द वे टू अंडर सी केबल्स, लैंडिंग स्टेशन दैट आर कैरियर न्यूट्रल जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कनेक्ट करें और फिर जो ग्लोबल कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं यहाँ से सेंट्रल एशियन स्टेट्स को चाइना को सर्विस कर सकते हैं, वो कंटेंट यहाँ पे होस्ट होना शुरू हो जाए। ये पाकिस्तान के इनकम के लिए, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के लिए एक बहुत इसकी पॉजिटिव आउटकम होगी। तो ये भी इंशाल्लाह इस पर भी काम जारी है। मलिक सईद बोल। जी मिनिस्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम IT के हवाले से दावे तो बड़े बड़े करते हैं, साबका हुकूमत में भी यही कहा गया कि IT जो है वो बहुत अहम है और हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2016 में इस्लामाबाद में IT पार्क जो है वो बनाने का एक मंसूबा शुरू किया गया जिस पे अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और कोई पता भी नहीं है कि कब मुकम्मल होगा। तो इस तरह अगर हम डेवलपमेंट मंसूबों को इग्नोर करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ये दुरुस्त बात है जी और आपकी जो एप्रीहेंशन है वो भी वेल प्लेस्ड है। ऑफ कोर्स हुकूमत में बाबांगे दोहल बहुत सारे इस तरह के क्लेम्स किए जाते हैं और फिर उस तरह से उसके नताइज नहीं निकलते। लेकिन एक तो ये कि अगर आप एक तो ये कि गवर्नमेंट में रियलाइजेशन है कि IT एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को देखें तो उसमें जो 3 सेक्टर्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिटिकली आइडेंटिफाई किए वो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है और IT है। तो एक तो ये कि अब इस पे फोकस भी है, तमाम स्टेक होल्डर्स अलाइंड हैं कि IT में तरक्की बहुत ज़रूरी है, इसी से पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ जुड़ी है, इसी से नौजवानों का रोज़गार जुड़ा है, इसी से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जुड़ी हैं, इसी से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। तो इस पे अलाइनमेंट भी है, इस पे फोकस भी है और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट और फैसिलिटेशन भी शामिल है। और ये भी है कि हुकूमत में वाकई बहुत बाबांगे दोहल बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं और नहीं पूरे किए जाते। लेकिन मैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो मैंने 7 साल हुकूमत पंजाब में काम किया। आपको वहाँ पे जितने भी मैंने क्लेम्स किए थे वो सारे इम्प्लीमेंट हुए नज़र आएंगे। वो चाहे लैंड रिकॉर्ड की ऑटोमेशन हो, पटवार निज़ाम की, वो चाहे
सेफ सिटी अथॉरिटीज़ हों, वो चाहे स्टैम्प पेपर की ऑटोमेशन हो, वो चाहे थानों की ऑटोमेशन हो, अगर आप कभी पंजाब जाएं तो आपको सारी हुकूमत डिजिटाइज नज़र आएगी। तो ये अल्लाह रहम करे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करे कि ये जो मैंने आपको 4-5 हाई प्रायोरिटी एरियाज़ बताए हैं, ये इंशाल्लाह अगले चंद माह में हम मुकम्मल कर लेंगे। इसका मतलब है सर 1-2 साल हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने आपको जो प्लान बताए हैं सारे पॉलिसी के फ्रेमवर्क्स हैं। एक्सप्रेस सर शाद बुखारी एक्सप्रेस है, मेरी 2-3 चीज़ें हैं सर। एक तो ये कि ये आप तरफ से तो मैंने भी डिसीजन दी है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या आप इसमें स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेते हैं? जो टेलीकॉम हैं क्योंकि उनका मौक़िफ़ इंटायरली डिफरेंट होता है। टेलीनॉर जो है ऑलरेडी जो है वो अपना वो सेटअप यहाँ से शुरू के बंद करने जा रही है, और फिर उनके टैक्सेशन के इशूज़ हैं, वो इशूज़ किस हद तक आप रिजॉल्व कर रहे हैं? फिर उनका जो है वो अभी उस पर वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि खासकर टेलीकॉम सेक्टर का जो सूबों के साथ टैक्स का मामला है, उस पर है कि सिंगल पोर्टल टैक्स का जो इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे भी लोगों का प्रॉब्लम है। कहने का मकसद ये कि आप वन साइडेड एक तरफ तो आप बहुत सारे इकदाम ले रहे हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और फिर जो आप ये स्पेक्ट्रम शेयरिंग करेंगे, फिर और दूसरा जो टावर शेयरिंग करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके चार्जेस क्या होंगे, क्या इससे आम आवाम पे भी कोई बर्डन पड़ेगा, या जो कॉस्ट है ये शेयरिंग गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी या टेलको बर्दाश्त करेगी? ये सारे बड़े अच्छे सवाल आते हैं। ये तमाम पॉलिसी स्टेक होल्डर से मिलकर बनाई गई। सो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग और स्पेक्ट्रम शेयरिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की पॉलिसी तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, और वो सारे टेलको से मिलकर इन कोऑर्डिनेशन बनाई गई है, और उससे उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। उन हर किसी को अपना कूपन नहीं लगाना पड़ेगा, वो शेयर कर सकेंगे, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी और लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, और सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और ये उनसे मिलकर बनाया गया। लाइकवाइज जो फाइबराइजेशन की मैं बात बता रहा हूँ, ये उन्हीं का मुतालबा है। और उसके बाद चंद उनके जो रिफॉर्म्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, वो एक तो कि 5G ऑक्शन इस तरह ना की जाए कि एक ही वक्त में इतने पैसे उनसे मांग लिए जाएं कि वो ऑक्शन में स्पेक्ट्रम ख़रीदने के काबिल ही ना हो। सो ये बहुत बड़ी बात है, और हैंस हमें बहुत सोच समझ कर ये स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करना है। एट द सेम टाइम अगर उनको हम स्पेक्ट्रम मज़ीद नहीं देते तो पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट यूज स्पेक्ट्रम है, 76% यूटिलाइजेशन है, बहुत से मुल्कों में 12-13-15% होती है, तो उनको स्पेक्ट्रम तो शिद्दत से दरकार है। इसके बगैर अब टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ मुमकिन नहीं। एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि हम स्पेक्ट्रम ऑप्शन करने जा रहे हैं और एक ही दिन में $25 बिलियन कर लेंगे और कोई आके उसको ख़रीदे ना, क्योंकि इतनी महंगी हो। तो ये उनसे क्लोज कोलैबोरेशन में, कोऑर्डिनेशन में, उनकी एडवाइस के बाद ही ये सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। ऑफ कोर्स हमें उजलत तो है कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की जाए, उसका फ्रेमवर्क बनाया जाए, तेज़ी से आगे चला जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत की ऑफ कोर्स अपनी इंटरेस्ट भी है और नेशनल इंटरेस्ट भी है, और वो फॉर प्रॉफिट इदारे और उनका अपनी इंटरेस्ट भी है। लेकिन ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट किसी एक जगह पे अलाइन होगी तो हम स्पेक्ट्रम को ऑक्शन कर सकेंगे, लेकिन हम बहुत ऑफ कोर्स केयरफुली प्रोसीड कर रहे हैं, उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन में प्रोसीड कर रहे हैं, और उनके अपनी इंटरेस्ट हैं, उनको हम सुनते हैं, समझते हैं, और वही करेंगे जो इस मुल्क की इंटरेस्ट में होगी, हमारे सिटीजन्स की इंटरेस्ट में होगा और हमारे प्राइवेट सेक्टर के इंटरेस्ट में होगा, तो तभी ये विन विन पॉलिसी बनेगी। जी, नौजवान आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? जी जी सर, आज एक बड़ी हैरानकुन खबर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की मद में जो इदारे हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 87 करोड़ के खिलाफ, बल्कि आप तो उस टाइम सहाफ़त शोबा सहाफ़त से मुंसलिक थे, आपके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ एक कंपेन की जाती रही, तो इस हवाले से क्या कोई आपने कोई तहकीकात की है, क्या कहेंगे? मैं किसी सियासी जमात का नाम तो नहीं ले सकता और ना ही लेना चाहिए, गैर मुनासिब होगा, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, अगर आप ट्विटर पे हैं लेट्स से, और ट्विटर पे मैं भी एक्टिव ट्विटर यूज़र हूँ पाकिस्तान का, हालांकि बहुत पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी की तादाद ट्विटर पे बहुत कम है, 1.5% पाकिस्तानी ट्विटर पे हैं, तो बहुत कम तादाद है कंपेयर टू फेसबुक या इवन टिकटॉक या कोई और जो यूट्यूब पे कोई 71 मिलियन पाकिस्तानी है, ट्विटर पे एक्टिव पाकिस्तानी को 1.5-2 मिलियन 2.5 मिलियन पाकिस्तानी है, तो बहुत कम नंबर है। लेकिन क्योंकि इस पर सारे ओपिनियन लीडर्स हैं, इस पे सोलंकी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सारे ओपिनियन मेकर्स ट्विटर पे हैं, इस वजह से ट्विटर ऑलमोस्ट पाकिस्तान का हाईजैक हो गया, इस तरह से कि
وہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ 20-25 ہزار روپے کے 10 بچے رکھیں, وہ ہر بچہ 10 آگے فیک اکاؤنٹ بنائے, اور کوئی ٹویٹر پہ کوئی لو قسم کا ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتا ہے, کوئی میں ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کے نیچے آ کے کوئی گالیاں نکالنا شروع کرتا ہے. اگر آپ ان اکاؤنٹس کو کبھی کلک کر کے دیکھیں, میں آج سے شاید 2-3 سال قبل یہ کیا کرتا تھا کہ یار یہ کون صاحب ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کی تصویر لگائی ہوئی ہے, کسی سیاستدان کی لگائی ہے, کوئی کلمہ بھی لکھا ہوا ہے, کوئی نیشنل پیٹریوٹک بات بھی لکھی ہے, اس کے پروفائل پہ جاتے ہیں تو وہ بنا ہی ٹرول کرنے کے لیے, تو تمام ہی فیک اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر کوئی اصلی بات نہیں, نہ جعلی آئی ڈی ہے, سارا دن بیٹھ کے اس کا کام ہے لوگوں کو گالیاں نکالنا. آپ خود سوچیے کہ کون اپنا دن میں وقت نکالے اور فری میں جا کے لوگوں کو ٹویٹر پہ گالے. تو یہ آف کورس لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بن گیا, اور پھر یہ سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں جہاں پہ یہ آپ کے سامنے خبر آئی ہے کہ پیچھے ہم جیسے لوگ, تو سولنگی صاحب جیسے لوگ جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں روز ہی کمپلین کیا کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہے ٹویٹر پہ, اب کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, کوئی بات کریں اس کے جواب میں ہر کوئی آ کے گالیاں, اور گالیاں صرف مجھے نہیں, ہر کوئی ان کے لیے کوشر ہے. اور یہ بڑی برداشت کی بات ہے پاکستان میں کہ آپ ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ہوں اور کوئی تعمیر کی بات کریں, کیونکہ اس کے جواب میں کوئی تعمیری جواب نہیں آتا. اور اب یہ بات سامنے بھی کھل کے آ گئی ہے کہ آف کورس یہ کوئی 2-4-10 کروڑ کا معاملہ نہیں, یہ تو اربوں کا معاملہ ہے, جہاں پہ اربوں روپیہ لگایا گیا, لوگوں کو ملازمتیں دی گئیں تاکہ وہ جا کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں نکال سکیں اور یہ امپریشن دے سکیں کہ شاید وہ میجورٹی میں ہیں یا انہی کی بات سنی جائے اور ان کے خلاف کوئی بات کر نہ سکے, ان سے کوئی اختلاف کر نہ سکے. تو سوشل میڈیا کا کام تو یہ تھا کہ وہ کمیونیکیشن کو ڈیموکریٹائز کر دے, میڈیا کو ڈیموکریٹائز کر دے, مجھے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر اپنا موقف نہ پیش کرنا پڑے, میں اور آپ ٹویٹر پہ گفتگو کر سکیں, بات کر سکیں. تو ڈیموکریٹائز کرنا تھا میڈیا کو, لیکن نہ جانے ہم کس ڈائریکشن میں جا نکلے, جہاں پہ ان دس کیس لگتا ہے یہ کہ اسٹریٹ پیٹرنیج دی گئی ٹرولز کو, اور یہ کوئی 2-4-10 کروڑ کی بات نہیں. ابھی آج کوئی 87 کروڑ کی شاید خبر ہے, یہ اگر آپ زیادہ اس کو ذرا ڈگ ڈیپ کریں تو شاید چند ارب آپ کو ابھی مل جائے, کیونکہ جس تواتر سے وہ کیا جاتا ہے اور جس شدت سے کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ بنائن نہیں ہے. آپ نے اگر بات کی تو یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرولنگ بنائن نہیں. یہ تو کہا ہے کہ میں کوئی ٹویٹ کروں, کوئی 10 لوگ آ کے اس میں گالیاں نکال دیں تو کوئی یار اگنور کرو, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بات نہیں, آگے چلے اور کوئی اچھی بات کرے. لیکن وہ جو ٹرول کیا جاتا ہے وہ بنائن نہیں, وہ ایک پوری کیمپین سوچی جاتی ہے, اس کیمپین کو آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے, اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین جو لانچ ہوتی ہے ایونچولی مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بن جاتی ہے, اور ہم تمام اس کے وکٹمز ہیں. ہم سب نے خبریں اور اپنے نظریے اور اپنے موقف سوشل میڈیا پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا سے متاثر ہونے دیے. ہم سب ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید یہ صحیح, 10 لوگ کہہ رہے ہیں, کوئی ایک بیچ میں کوئی بلو ٹک والا بھی بات کر دے گا, کوئی 10 فیک کر دیں گے, پھر اس کا ٹویٹر ٹرینڈ چل پڑے گا, پھر کوئی اخبار اس کی خبر اٹھا کے لگا دے گا, پھر آپ ٹی وی پہ کوئی اس کی شاید سرخی کوئی بریکنگ نیوز چلا دیں گے, تو وہ تو نیشنل خبر بن جائے گی. 2 مہینے کے بعد پوچھا جائے کہ بھائی اس کا کیا بنا تھا, وہ آپ نے اتنی بڑی بات کی تھی, آپ وہ تو بے بنیاد تھی, اس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا, جس نے کی تھی وہ بھی بھول گیا, وہ آگے چل پڑا, اس کے بعد کوئی اور جھوٹ بول دیا. تو اس طرح چل رہا ہے کتنی, اور یہ زیادہ یہ انفارچونیٹلی ٹویٹر پہ ہے. اور ایون دو پی ٹی آف کورس از لنک ٹو دی آئی ٹی منسٹری, اور ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اکاؤنٹ سے موو بھی کراتے ہیں, لیکن پھر بھی دیر از آف کورس اے پارٹ آف آل آف اس ہیو دس ڈی این اے, اور سولنگی صاحب بھی موجود ہیں, کہ ہم سب تو یہ سوچتے ہیں کہ پھر بھی جو اظہار رائے ہے اس کو پھر بھی پروموٹ کیا جائے. تو گیون دا چوائس کہ میں ٹویٹ کروں اور 10 لوگ گالیاں نکال دیں, اب شاید میرے پاس ایک بٹن ہے جس کو دبا کے میں 10 اکاؤنٹس کو بند کرا سکوں, لیکن میں کبھی نہیں کراتا کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس کو چلنے دیا جائے, اور شاید اسی میں ہماری ارتقاء ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ کے ریسورسز اس قدر استعمال کر کے آپ اس طرح کریں, یہ آف کورس کسی بھی طرح درست نہیں. سر اس سے کوشچن ہے, جی فرمائیے. سر اس ساری صورتحال کے بعد کیونکہ ایک سیاسی جماعت کا ذکر ہوا, تو ٹیکنیکل کوشچن ہے کہ ایکو چیمبر کی بات آپ کر رہے ہیں, تو کیا آپ عمران خان کا ایکو چیمبر بریک کر سکیں اس ساری صورتحال کے باوجود, جس میں یہ دیکھیے میں جواب دوں, میں سولنگی صاحب کو جواب دوں. کسی خاص سیاستدان یا کسی خاص سیاسی جماعت کے ایکو چیمبر کو توڑنا یا جوڑنا نگران حکومت کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے.
शुक्रिया सर वो टेक्निकली वो समझते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।